ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 8th کلاس کا سیکنڈ ٹرم کا لیکچر نمبر 2 ہے اسلامیات کا، اور یہ باب صوم سیرت طیبہ سے لیا گیا ہے، اور آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے اخلاص و تقوی۔ سب سے پہلے ہم ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ مفہوم جانیں گے، اور پھر ہم جانیں گے کہ جب اخلاص و تقوی کو ملا کر بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہوگا۔ اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا، یعنی خالص کا لفظ ہم جب کسی چیز کے متعلق بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ملاوٹ سے پاک ہے۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایک ایسے صفت کا نام ہے کہ جس کے تحت انسان کوئی کام خالصاً کسی ایک فرد کے لیے، کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے، تو اس سے کوئی نمائش، کوئی غرض، کوئی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو بھی کام کرے وہ خالصاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، اس سے اس کا کوئی ذاتی غرض، مفاد جو ہے وہ وابستہ نہ ہو، اور جو آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے اس سے مخلص کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اخلاص کا مفہوم۔ اب ہم تقوی کا مفہوم جانیں گے کہ تقوی کا کیا مفہوم ہے۔ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا ڈر، خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے آخرت کے دن انعام اور سزا ملے گی۔ تو اس خوف اور احساس کے تحت، اس ڈر کے تحت جب وہ نیکی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لیتا ہے۔ یعنی تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس چیز کا ڈر پیدا ہو جائے، یعنی اگر آپ کوئی برا عمل کرنے کی سوچتے ہیں برے عمل کرنے کا، لیکن آپ کے دل میں اس چیز کا ڈر اور خوف پیدا ہو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اگر مجھے کوئی اور نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر انسان کو ہر وقت ہر جگہ پر دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس عمل کا جو ہے وہ گناہ دے گا، تو میں یہ اس عمل سے بچ جاؤں، یعنی وہ اس سے بچ جائے گا، اس سے پرہیزگاری اختیار کرے گا، ہر برے کام سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو وہ تقوی اختیار کرے گا، یعنی اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھے گا اور وہ پرہیزگاری کی روش اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ ہو گیا کہ تقوی کا مفہوم۔ اسی طرح سے اخلاص و تقوی کو جو ہم ملا کر بولتے ہیں اکثر و بیشتر، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر، یعنی بغیر کسی غرض سے اختیار کرے، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہو جائے، وہ برے انجام سے بچ جائے، اور وہ کوئی بھی نیکی جو ہے کسی ذاتی مفاد غرض کے تحت نہ کر رہا ہو، وہ کسی نیک نامی کے لیے جو ہے کوئی نیک عمل نہ کر رہا ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے کر رہا ہو، تو اسے ہم نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جو ہے کوئی انسان جو ہے وہ مخلص ہو کر، اور اس بات کا ڈر اس کے دل میں ہو کہ اگر جو ہے وہ میں اسے ظاہری نمود و نمائش کے لیے کروں گا تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے مجھے ثواب کے، اجر کے جو ہے وہ مجھے گناہ ملے گا، تو وہ کوئی بھی نیک کام کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے تو وہ بے لوث ہو کر اور بغیر کسی غرض اور مفاد کے وہ کرے، تو اس طرح سے وہ برے انجام سے بچ جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل کر لے گا۔ تقوی کی حقیقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کی حقیقت کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کی حقیقت کے بارے میں ایک بار دریافت فرمایا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا کہ جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، جب میں اپنے باپ کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر و بیشتر ایسے راستوں سے گزرا کرتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا اور ہر طرف سے اپنے دامن کو کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کرتا، اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر ہر قدم اٹھاتا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تقوی ہے۔ اس سلسلے میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انمل اعمال بالنیاتی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا و سزا، ان کی قدر و قیمت جو ہے ان کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں، تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ کوئی بھی عمل جو ہے چاہے وہ نیک عمل ہی کیوں نہ ہو، جس نیت کے تحت تم نے کیا ہوگا اس کے مطابق تمہیں جزا و سزا ملے گی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ یعنی آپ دکھاوے کے لیے کوئی عبادت سر انجام دیتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، لیکن اس میں دکھاوا شامل ہے، نمائش شامل ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ دنیاوی کوئی غرض اس میں شامل ہے، تو اس کی آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر عظیم نہیں ملے گا، اس کی آپ کو جزا نہیں ملے گی، الٹا آپ کو گناہ ملے گا۔ تو اس لیے جو بھی اچھا کام کریں مخلص ہو کر کریں، نیک نیتی سے کریں، اور صرف اس کا مقصد جو ہے، آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو۔ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی اچھا کام سر انجام دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کچھ بھی اچھا کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ نمائش کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ آپ وہ چھپ کر کریں، کسی کو بظاہر دکھا کر نہ کریں۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں تو دوسرے ہاتھ تک جو ہے وہ آپ اس کو نہ پہنچائیں آپ بات، بلکہ اس کو جو ہے وہ چھپائیں، کیونکہ ہر انسان کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سے جو ہے وہ اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا، ورنہ آپ کی وہ نیکی جو ہے وہ رائگاں چلی جائے گی۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ اب ہم جانیں گے کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے۔ تقویٰ معیار فضیلت، ارشاد ربانی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تقویٰ کو اپنی پوری ہمت و استعداد سے اختیار کرو، یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ یعنی تقویٰ کو جو ہے وہ آپ پوری ہمت سے جتنی بھی آپ کی کوشش ہو سکتی ہے، جتنا آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور جگہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک تقویٰ کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور تقویٰ کو اس طرح سے اختیار کرو جس طرح سے اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تاکہ تم جب مرو تو مسلمان ہی مرو۔ اس سلسلے میں ہم نے بلندی اخلاق جو ہے، اخلاص و تقویٰ جو ہے وہ بلندی اخلاق کا کس طرح ہے کہ اخلاص و تقویٰ کو اخلاقی بلندی کا آخری زینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی اچھا سلوک کریں، کوئی نیک کام کریں، کسی کی ہیلپ کریں، تو وہ صرف اور صرف اس نیت سے کریں کہ ہمارا پروردگار، ہمارا مالک و خالق جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر رحمتیں فرمائے، اور ہمیں اپنی ناراضگی اور غضب سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہی ہمارا مقصد ہو۔ کوئی بھی نیک عمل، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ کوئی کام ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا نیک عمل ہو، اچھا کام ہو، اس میں صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور وہ خوشنودی جو ہے وہ آپ مد نظر رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ کوشش کریں دکھاوے سے، نمائش سے، اور کوشش کریں کہ دنیاوی غرض جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہے آپ جو ہے دوسروں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم اپنے لیسن کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، اب آپ اپنی اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 29 اوپن کر لیجئے۔ اخلاص و تقویٰ۔ اخلاص کا مفہوم، اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً
کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے اور اس سے کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کی اپنی کوئی ذاتی غرض، اس میں کوئی ذاتی فائدہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا، وہ کسی بھی ظاہری نمود و نمائش کے لیے وہ کام سر انجام نہیں دے رہا ہوتا، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اخلاص سے کام کرتا ہے۔ اسی طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو اخلاص کا مفہوم سمجھ آیا کہ اخلاص جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اخلاص جو ہے وہ کسی بھی انسان کا جو ہے مخلص ہو کر کام کرنا، جس میں کوئی اس کی ذاتی غرض، نمود و نمائش کچھ بھی شامل نہ ہو، وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ کام سر انجام دے، اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض، مفاد شامل نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں اخلاص۔ اب تقویٰ کا مفہوم، تقویٰ کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا۔ اور شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ میری طرح ہر بات کو دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی و پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے جائے۔ یعنی تقویٰ کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو اور وہ ہر برے عمل سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آخرت کے برے انجام سے بچ جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے تقویٰ اختیار کرنے پہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب ہے اخلاص و تقویٰ کا مفہوم، یعنی جب اخلاص اور تقویٰ کو ملا کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ برے انجام سے بچ جائے، اور یہ نیکی وہ کسی مفاد یا دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو۔ مختصراً اسے ہم نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خالصتاً وہ صرف اور صرف جو ہے کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ صرف اس غرض سے اختیار کرتا ہے انسان کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ برے انجام سے بچ جائے، تو وہ نیکی یا وہ نیکی جو ہے کسی فائدے، مفاد، دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں اخلاص و تقویٰ۔ یعنی اخلاص و تقویٰ دونوں کی خوبیاں جو ہیں وہ جب انسان کے اندر موجود ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نیک کام بھی جب انسان سر انجام دیتا ہے تو خالصتاً وہ مخلص ہو کر اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اس کے برے انجام سے ڈرتے ہوئے جو ہے، کسی بھی برے عمل سے بچتے ہوئے، اس کے برے انجام سے ڈرتے ہوئے اور کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول چاہتا ہو، تو اسے ہم کہیں گے کہ اخلاص و تقویٰ ہے یہ۔ اب تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ ایک دلی کیفیت ہے، یہ ایک رویہ ہے اور ایک طرز حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ یعنی تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر۔ انسان کے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی کسی کے دل کے حال نہیں جانتا۔ یعنی دل میں آپ کے جو ہے وہ اگر دوسرے انسان کے ساتھ ایک اچھے عمل سے، اچھے طریقے سے بھی پیش آ رہے ہیں، لیکن آپ دل میں اسے برا جانتے ہیں،
تو وہ دل کے بیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ منافقت میں آ جاتا ہے اگر آپ جو ہے وہ بظاہراً جو ہے دوسروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں لیکن دل میں انہیں برا سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ آپ ان کی برائیاں کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ منافقت ہوگی، یعنی آپ کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی۔ یہ میں نے آپ کو واقعہ پہلے بھی سنایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے بھی گزر ہوا جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرا کرتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا اور دوسری طرف کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا، اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہی تقویٰ ہے، یعنی آپ جو ہے وہ کوئی نیک عمل، کوئی اچھا کام بھی سر انجام دے رہے ہیں تو بھی آپ نے جو ہے وہ اس بات سے ڈرنا ہے کہ اس میں کوئی ریاکاری شامل نہ ہو جائے، کوئی دکھاوا شامل نہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف رضا اور خوشنودی کے لیے وہ آپ کام کریں۔ اگر آپ برا عمل نہیں بھی کر رہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے آپ کے دل میں، آپ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد اسی تقویٰ کو قرار دیا، یعنی آپ جتنے بھی اچھے نیک اعمال کریں، عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ آپ کریں تو اس میں تقویٰ کو اختیار کریں، کیونکہ جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو وہ ظاہری بات ہے کہ ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا اور بھلائی کے کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ تقویٰ معیار فضیلت۔ اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 ہے اس کی، اور فرمایا تقویٰ کو اپنی پوری ہمت و استطاعت سے اختیار کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 ہے، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ زندگی کی آخری سانس تک تقویٰ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور تقویٰ کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایک اور جگہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تم نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، مسلمان ہی مرنا، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی مسلمون، آپ مسلمان ہی مرنا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے یہ۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ مومنوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ان آیات سے تقویٰ کی اہمیت بخوبی ذہن نشین ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ تقویٰ کو اپنی پوری ہمت و استطاعت سے اختیار کرنا ہے، پھر تقویٰ کا دامن جو ہے آپ کی زندگی کی آخری سانس تک جو ہے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور اسی طرح سے تقویٰ کو اس طرح سے اختیار کرو جیسا کہ اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ایسے ڈرو کہ جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تب جب تم مرو تو مسلمان ہی مرو۔ اخلاص و تقویٰ۔ اخلاص و تقویٰ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا و سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا تھا۔ یعنی اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی
تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ اب آپ دیکھا جائے تو نماز، روزہ یا خیرات جو ہے ایک اچھے اعمال میں شامل ہوتے ہیں، اچھے عمل ہیں، عبادات ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ نے اسے دکھاوے کی نیت سے کیا ہے اس عمل کو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک میں شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ مثلاً ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نظر اس پر پڑی ہے تو نماز کو لمبا کر دیتا ہے، یعنی وہ دوسرے شخص کو دکھانے کے لیے نماز میں خشوع و خضوع جو ہے اس میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے لمبا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوں، جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے میرے ہر عمل کو، ہر دل کی بات کو جانتا ہے، تو کیوں نہ پھر انسان جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے نیک نیتی شامل کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی جو ہے وہ ہر کا عمل سر انجام دے، تو ہر عمل جو ہے اچھا عمل اس کی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی اچھا عمل صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کر رہا ہے تو اس کا جو ہے اسے کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا بلندی اخلاق۔ اخلاص و تقوی اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیک کام کریں تو وہ صرف اور صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ امید ہے آپ کو لیسن کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم نے اخلاص کا مفہوم جانا، پھر تقوی کا مفہوم، پھر جب ہم دونوں کو ملا کر بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، پھر تقوی کی حقیقت کے بارے میں جو ہے ہم نے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کا پڑھا، اور اس طرح سے ہم نے تقوی کے سلسلے میں قرآنی آیات جو ہیں ان کے ترجمے بھی پڑھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تقوی اختیار کرنے کی جو ہے وہ ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ اسی طرح اخلاص و تقوی کے متعلق احادیث ہیں، اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اخلاص و تقوی جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے بلندی اخلاق کا زینہ ہے۔ اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لانگ کوسچن آنسر کریں گے۔ پیج نمبر ہے ہمارا 31، تفصیلی جواب دیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے ہمارا اخلاص کے لفظی معنی، انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کریں۔ پیج نمبر آپ 29 اوپن کیجئے۔ سب سے پہلے پیراگراف ہے یہ ہمارا۔ آپ نے کوسچن لکھنے کے بعد ہیڈنگ لکھنی ہے اخلاص کا مفہوم۔ اخلاص کا مفہوم آپ نے ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے لکھنا ہے اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے ملاوٹ سے جو پاک ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت یعنی کوئی انسان جو ہے کوئی کام خالصاً ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ آپ نے اخلاص کا مفہوم لکھنے کے بعد ہیڈنگ لکھنے کے بعد آپ نے 1.5 لائن لکھنی ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ یہاں تک آپ نے لکھنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے ہیڈنگ لکھنی ہے انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مفہوم، جس میں شامل ہو جائے گا انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے یہاں سے لے کر اینڈ تک جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ یعنی یہ فرسٹ پیراگراف میں آپ کی 2 ہیڈنگز شامل ہو جائیں گی اور آپ کا فرسٹ پیراگراف جو ہے آپ کے فرسٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا کوسچن نمبر 2۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی وضاحت کس طرح کی؟ پیج نمبر 29 سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیے، پیج نمبر 29 تقوی کی حقیقت ہے اوپر ہیڈنگ، لیکن آپ نے یہ لکھنی نہیں ہے، اس میں آپ نے صرف واقعہ بیان کرنا ہے۔ اس میں سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کی حقیقت دریافت کی۔ یہاں سے لے کر آپ نے کوسچن نمبر 2 کا آنسر لکھنا ہے۔ پیج نمبر نیکسٹ اوپن کرنا ہے، پیج نمبر 30۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تقوی ہے۔ یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 2 کا آنسر کمپلیٹ ہوگا، جو کہ میں نے آپ کو یہ واقعہ جو ہے پڑھ کر آپ کو سنایا تھا۔
تو آپ نے یہ پورا واقعہ جو ہے تقویٰ کے سلسلے میں جو ہے حضرت عمر کے سامنے جو حضرت ابی بن کعب نے تقویٰ کی وضاحت کی وہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ کوسچن نمبر 2 کا آنسر یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 3، تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ پیج نمبر 30 پر ہی اس کا آنسر ہے جو ہے تقویٰ معیار فضیلت۔ یہ آپ نے تقویٰ معیار فضیلت کی ہیڈنگ نہیں دینی، آپ نے کوسچن کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات، یہ آپ نے تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات یہی آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے۔ یہ ہیڈنگ لکھنے کے بعد آپ نے یہ پورا جو ہے وہ پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 3 کی لونگ کا آنسر ہے یہ، اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا۔ عربی آپ نے نہیں لکھنی، آپ نے صرف ان کے ترجمے ہی لکھنے ہیں اور وہی یاد کرنے ہیں۔ یہ آپ کا یہاں تک کمپلیٹ ہوگا آنسر۔ اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ قرآنی احادیث قرآنی جو ہے آیات جو ہیں ان کے ترجمے جو ہیں وہ آپ نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہے پھر کوسچن نمبر 4 ہے، اخلاص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بیان کر کے ان کا مطلب واضح کریں۔ آپ نے پیج نمبر 30 اس کا لاسٹ پوائنٹ تھا خلاص و تقویٰ، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ آپ نے جو ہیں وہ لکھنے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو آپ نے پوائنٹس کی صورت میں لکھ لینا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ خلاص و تقویٰ کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا و سزا ان کی قدر و قیمت کا نہیں، ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت وہ کام سر انجام دیا گیا ہے۔ یہاں تک فرسٹ پوائنٹ۔ اس کے بعد اسی سے نیکسٹ سیکنڈ پوائنٹ، ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسم و تمہاری شکل اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا تھا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ پوائنٹ نمبر 3 یہاں سے اسٹارٹ کریں۔ یہ بھی فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ پوائنٹ نمبر 3 یہاں تک کمپلیٹ ہوا۔ پوائنٹ نمبر 4 آپ نے یہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ آپ کا یہ پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی آپ نے یہ 4 پوائنٹس جو ہیں اس میں ایڈ کرنے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں۔ یہ آپ نے ہیڈنگ بھی یہی لکھ لینی ہے کہ اخلاص کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ آپ کی کوسچن میں ہی ہیڈنگ بن جائے گی۔ اس کے بعد ہے شارٹ کوسچن آنسر، مختصر جواب دیں، کس عمل کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے؟ یہ آپ کے شارٹ کوسچن آنسر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو لیسن کی ریڈنگ میں اچھے طریقے سے سمجھا کریں، سنا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کوسچن کے آنسرز میں جو ہے وہ ایزی رہے گا۔ MCQs میں بھی آ سکتی ہیں۔ یہ کس عمل کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا گیا ہے؟ شرک خفی کو۔ پیج نمبر 30 کی سیکنڈ لاسٹ لائن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ تو شرک خفی جو ہے اس کا یہ مین آنسر ہے ویسے، اب لیکن آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ شرک خفی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، دکھاوے کی نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ دکھاوے کی نماز کو شرک کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ آپ نے کیا کٹنگ کر کے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ شرک کہا گیا ہے۔ یہ آپ نے کوسچن پورا لکھنا ہے آنسر۔ ریاکاری سے کیا مراد ہے؟ ریاکاری سے مراد ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا جس میں ظاہری آپ نمائش کے لیے کام کر رہے ہوں، جس میں آپ کا کوئی ذاتی غرض مفاد شامل ہو، یعنی دکھاوے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ ہے ریاکاری۔ یعنی آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، دکھاوے کے جو کام کرنا ہے، نمائش کے لیے کام کرنا، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اخلاص و تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ اخلاص و تقویٰ کا ہمارا پورا ایک پوائنٹ موجود ہے پیج نمبر 29۔ اخلاص و تقویٰ کا مفہوم جو ہے کہ جب اخلاص و تقویٰ کو ملا کر بولا جائے اس کا مفہوم یہ ہوا انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ برے انجام سے بچ جائے اور یہ نیکی مفاد کسی دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو۔ یعنی یہاں تک جو ہے اخلاص و تقویٰ کا پورا مفہوم ہوگا۔ یہ آپ کے 4 شارٹ کوسچن کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہمارا 5th نمبر، قرآن نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد کسے قرار دیا ہے؟ قرآن پاک نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ پیج نمبر 30 اس کی فرسٹ جو ہے وہ 4 لائنز کے بعد 5th لائن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد
تقوی کو قرار دیا، کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر یہاں تک آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے 2 لائنز کا، یہ آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کے لانگ کوسچن آنسر، شارٹ کوسچن آنسر میں نے آپ کو نشان لگوا دیے ہیں، آپ نے انہیں اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نیٹ کاپیز پر اس کام کو ساتھ ساتھ کمپلیٹ بھی کریں۔ خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں اچھی طرح ڈیش ہے جانتا ہے، بے جز ہے اعمال کا دار و مدار ڈیش پر ہے نیتوں پر ہے۔ جیم جز اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کا معیار ڈیش کو قرار دیا، تقوی کو قرار دیا۔ دال ہے جز زندگی کے آخری سانس تک ڈیش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہے جز ہے اخلاص و تقوی، اخلاقی بلندی کا آخری ڈیش ہے زینہ ہے۔ ہمارا الحمدللہ اخلاص و تقوی کا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 2 تھا اخلاص و تقوی کے متعلق۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کے کوسچن آنسر کو لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے اپنی عملی زندگی میں اخلاص و تقوی کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔